گزرے، نافرمانی میں گزرے، وہ وقت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ گزرا ہوا وقت جو کہ معصیت اور نافرمانی میں گزرے وہ سراسر نقصان ہے، خسارہ ہے، اور انسان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اس لیے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے جو وقت بھی بسر ہو وہ اللہ کی اطاعت میں ہو، معصیت میں نہ ہو۔ اگر اطاعت اور بندگی میں بسر نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ نافرمانی میں نہ گزرے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہے اور مساوی ہے، ایک جیسی ہے، کہ ہمارا اکثر وقت نافرمانی میں گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزرتا ہے، اطاعت اور بندگی میں گزرنے والا وقت بہت کم ہے۔ اور جو اطاعت میں وقت گزر ہوتا ہے، اطاعت میں وقت گزرتا ہے، اس کی بھی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو وہ اطاعت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر و بیشتر دیکھا دیکھی میں، رسمہ رسمی میں، اور صرف عملاً اور پریکٹس میں ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً نیکی اپنی حقیقت سے خالی ہوتی ہے۔ جس کو یہ دغز، جس کو یہ سوچ اور جس کے ذہن میں یہ جذبہ بیٹھ جائے کہ مجھے اپنا ہر لمحہ، ہر وقت، مجھے اپنا ہر لمحہ اور ہر ساعت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے، تو یقیناً یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ قابل مدحت ہے، اور یہ جذبہ ضرور اسے اللہ تک لے جائے گا۔ یہ جذبہ بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ جذبات، نیکی کے جذبات، اللہ کی رضا کے جذبات ہمیشہ تازہ و تابندہ رہیں، ہمیشہ بالکل تازہ اور نکھرے ہوئے رہیں، کبھی یہ پھول مرجھائے نہ۔ جب جذبہ زندہ ہوتا ہے، نیکی اور اطاعت کا جذبہ، تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے کھینچ ہی لیتی ہے۔ اور اگر جذبات مدھم ہو جائیں، جذبات سرد پڑ جائیں، نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف کشش انسان کی کم ہو جائے تو پھر اللہ سے انسان دور ہی چلا جاتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ، جو ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ، وہ ہمیں ثابت قدم کیوں نہیں رکھتی؟ ہم توبہ پر ثابت قدم کیوں نہیں رہتے، حالانکہ اپنے طور پر کوشش بھی کرتے ہیں؟ بہت سے گناہ، یہ چند گناہ، یہ کوئی ایک گناہ جس میں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف ہو چکا ہے، اور زندگی کا ہم بہت بڑا حصہ اس گناہ کو کرتے ہوئے گزار آئے ہیں، اور ابھی بھی وہ ہماری زندگی میں داخل ہیں، وہ ایک یا ایک سے زائد گناہ۔ حالانکہ اپنے طور پر ہم اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس گناہ سے جان چھوٹ جائے، اس گناہ سے مجھے چھٹکارا مل جائے، نفرت بھی ہے، گناہ چھوڑنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ہے۔ شاید کہ ہماری توبہ میں وہ اثر نہیں ہے، یا ہم اس توبہ تک شاید نہیں پہنچ پا رہے کہ جو توبہ اللہ رب العزت کو منظور ہے۔ تو محترم معزز سامعین اکرام، سب سے بنیادی اور پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، جس میں اکثر ہمیں مغالطہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں،
کہ توبہ نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ دراصل گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے، اس کے بعد ہم اگلی بات سمجھیں گے۔ توبہ دراصل گناہ چھوڑنے کا نام ہے، نیکی کرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں جو بہت بلند و بالا ہوتی ہیں، آسمان کمال کو چھونے والی ہوتی ہیں، اور ان نیکیوں کے پلے کی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے درجے کی، بڑے پیمانے کی، اتنی بڑے معیار کی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم توبہ کے راستے پر ہیں، ہم فی سبیل اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، ہم اللہ کی رضا کے راستے پر ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ لیکن یہ ہمارا مغالطہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنا توبہ نہیں ہے، گناہ چھوڑنا توبہ ہے۔ گناہ سے جان چھڑا لینے کا نام توبہ ہے، نیکی پر ثابت قدم رہنا بھی توبہ نہیں۔ یعنی نیکی پر ثابت قدمی، اطاعت پر ثابت قدمی، نماز پابندی سے پڑھ لینا، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ گناہ چھوڑ دینا توبہ ہے۔ ہر سال حج کر لینا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لینا توبہ ہے۔ صدقہ و خیرات کر لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی مالی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچا لینا توبہ ہے۔ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دینا توبہ نہیں ہے، یا ماہانہ بنیادوں پر غرباء اور مستحقین کی مدد کر لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے سچی خیرخواہی بٹھا لینا اور اپنے دل کو دوسروں کی حق تلفی، تعدی، ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچا لینا توبہ ہے۔ ایک انسان سینکڑوں گھرانوں کی حفاظت کر رہا ہو، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں افراد کا جو دل دکھا رہا ہو، اس دل دکھا لینے سے اپنے آپ کو بچا لینا توبہ ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ توبہ نیکی کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ شروع ہوتی ہے گناہ چھوڑ دینے سے۔ نیکیاں کرنا تو توبہ کو مضبوط کرتا ہے۔ نیکیاں کرنا توبہ کر لینے کے بعد یہ مفید ہوتی ہے جبکہ ہم گناہ چھوڑ لیں۔ گناہ کے ہوتے ہوئے نیکی کر لینا کمال نہیں ہے۔ اس جملے کو آپ نوٹ فرمائیے، گناہوں کے ہوتے ہوئے نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں کہ جو ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے تقرب، قربت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی ذرے کا ہزارواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں پا سکے، ہر سال حج کر لینے کے باوجود، حالانکہ حج جیسی نیکی کہاں ہوگی۔ اور روز و شب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جن کا شب و روز قرآن پاک کا شغل ہے، قرآن پاک کے ساتھ ان کی دلچسپی ہے، پڑھتے ہیں دن رات، لیکن وہ اللہ کے تقرب کی ایک بوند بھی نہیں پا سکے۔ بوند تو کیا، بوند کا کروڑواں حصہ بھی نہیں پا سکے۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، چھوڑنا تو دور کی بات، انہیں گناہ چھوڑنے کا احساس ہی نہیں، احساس تو دور کی بات، انہیں اپنے گناہ ہونے کا خیال ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ جو اپنے گناہ کو نیکی سمجھے، جو اپنی غلطی کو
درستگی سمجھے، جو اپنے غلط ہونے کو صحیح سمجھے، وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، محترم نمازی حضرات، اس بات پر آپ غور فرمائیے کہ اس مغالطے سے اب ہمیں نکل آنا چاہیے، اس مغالطے سے اب اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے کہ نیکیوں کی بھرمار توبہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے چھٹکارا توبہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی مثال لے لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اس کا تقرب، اس کی مثال دودھ کی ہے۔ دودھ جیسا کہ خالص ہے، دودھ جیسا کہ پاکیزہ ہے، دودھ جیسا کہ صاف ستھرا مشروب ہے، مفید صحت ہے، ایسے ہی اس کا تقاضا بھی بہت زیادہ محتاط ہے۔ مشروب پاکیزہ ہے تو اس کے تقاضے بھی کچھ پاکیزہ ہی ہیں۔ دودھ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسے برتن میں ڈالو کہ وہ برتن صاف ستھرا ہو، میل کچیل کا نام و نشان نہ ہو، اچھا صاف ستھرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، مجھے ایسے برتن میں جگہ دو۔ کیونکہ دودھ جیسا مشروب، جیسا اس کا معیار ہے، ویسے ہی اس کے تقاضا بھی ہے۔ دودھ اپنے معیار میں متقاضی ہے اس بات کا کہ اسے اچھی جگہ رکھیں، لہذا اگر برتن خراب ہو تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ دودھ اپنی غذائیت میں اور اپنے پاکیزہ مشروب ہونے میں اس میں کیا شک و شبہ تھا، لیکن جب برتن صاف نہ تھا تو دودھ کی غذائیت اپنی جگہ تھی مگر وہ مفید نہ ہوئی۔ بالکل یہی مثال ہے، ہم سینکڑوں نیکیاں کر لیں، ہزاروں نیکیاں کر لیں، ہم ہزاروں صدقہ و خیرات کر لیں، بڑی اچھی باتیں کر لیں، بڑی اچھی تقریبات کا انعقاد کر لیں، لوگوں کو اچھے راستے پر چلا دیں، کسی کو مسواک کی عادت ڈال دیں، کسی کو نمازی بنا دیں، کسی کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، ان ساری نیکیوں کو آپ گنتی کرتے چلے جائیں، مسجد بنا دیں، مسجد بنا دیں، ایک نہیں دسیوں مسجدیں بنا دیں، لیکن اگر ہم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر ہم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو سب راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کا ڈھیر ہے اس معنی میں کہ اس نیکی کی برکت نہیں ملنے والی۔ اجر و ثواب سے انکار نہیں ہے، اجر و ثواب تو اللہ رب العزت کی منشا پر ہے، اور اللہ کی منشا کو کون دائرہ کار میں لا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو کون باڑ لگا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو عطا نہ فرمائے۔ اجر و ثواب سے انکار نہیں، وہ تو منشا قدرت الہی پر ہے۔ بات یہ ہے کہ نیکی کی برکت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ چھوٹے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہم میں سے اکثر و بیشتر دوست و احباب ایسے ہی ہیں جو ایک سے زائد کئی ایسے گناہوں میں ایک زمانے سے جڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایک یا ایک سے زائد کئی گناہوں سے ان کا تعلق ایسا بندھا جڑا ہے کہ اولاً اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو صرف نفرت کی حد تک، باقی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ کیوں نہیں ہے؟ یا تو ان کے ذاتی مقاصد ہیں، یا تو اس کے ساتھ ان کے کاروباری مقاصد جڑے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے نفسانی خواہشات کے مقاصد جڑے ہیں، یہ دیگر مختلف ان کے مقاصد جڑے ہوئے ہیں، لہذا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نفرت کرتے ہیں مگر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفرت بھی کرتے ہیں، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، لیکن چھوٹتے نہیں ہیں۔ یہ نہ چھوٹنا
یا ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دینا اور پھر دوبارہ جڑ جانا، اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا روحانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے، لیکن حل انہی کے لیے ہے جو سمجھنا چاہیں، حل انہی کے لیے ہے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس اسٹیج پر جو دو صحابہ موجود ہیں وہ اس بات کو توجہ سے سنیں، جو گناہ سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، چھوڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، ان دو صحابہ کے لیے خاص توجہ سے سننے کی بات ہے۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہد اور کوشش انسان کی اسٹرگل، کہ وہ کوشش کتنی کر رہا ہے، اس کے دل میں جد و جہد کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کی جد و جہد پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کی جد و جہد پر ہوتی ہے کہ بندے میں جہد کتنا ہے، کوشش کتنی ہے۔ اگر اس میں جہد نہیں، کوشش نہیں، اور اپنی ذات میں وہ بڑھنے کا جذبہ نہیں رکھتا تو پھر وہ وہیں رہتا ہے، آگے جاتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، بس زندگی کے 40-50 برس اسی میں گزار دیتا ہے۔ اس میں جہد نہیں تھی، اس میں کڑھن نہیں تھی، دغز نہیں تھی، اس میں طلب نہیں تھی، جستجو نہیں تھی، اس میں محنتوں اور مشقتوں کی وادی میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے، محنت کی وادی اور مشقت کی وادیوں سے گزرنے میں اس کے دل میں کوئی کڑھن نہیں تھی، تو وہ وہیں رہتا ہے۔ اور جس میں جہد ہوتی ہے، جس میں کوشش ہوتی ہے، جس کی جہد سچی ہوتی ہے، ایک دفعہ ناکامی کے بعد اس کی دوسری کوشش پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے، دوسری بار بھی بالفرض ناکام ہو جائے تو اس کی تیسری بار کی کوشش پہلی 2 دفعہ سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر 3 دفعہ ناکام ہو جائے تو چوتھی دفعہ اس کی کوشش پہلی 3 دفعہ سے بڑھ کر ہوتی ہے، کوشش پہلے سے زیادہ، پہلی 2 بار سے زیادہ، پہلی 3 بار سے زیادہ۔ اللہ کی قسم، اگر انسان اس طریقے پر چلے کہ اپنی گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہر آنے والی کوشش پہلے سے بڑھ کر ہو، تو وہ وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی باہیں، اس کی رحمت کے ہاتھ اپنے بندے کو اٹھا کر مقام توبہ پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ انسان توبہ سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور وادی توبہ کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے حقیقی راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن جد و جہد ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر ہو۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان کی عادت ہے بد نگاہی کرنے کی، اس نے ایک دفعہ سنا بیان کہ بد نگاہی بری عادت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کو غیر محرم چیز سے اپنی آنکھ کو بھرا، اللہ رب العزت اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ جس نے اپنی نگاہ سے غیر محرم چیز کو دیکھا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کی آنکھ کو بھر دے گا۔ تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اس نے کوشش کی کہ چھوڑ دوں، چھوڑ دی، 1 ہفتہ قائم رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ ہو گیا۔ اب جو پہلی بار کوشش کی تھی، دوسری کوشش اس سے کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر کوشش کرنے کے بعد پھر ہفتہ قائم رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ ہو گیا۔ پہلی 2 بار سے کوشش مزید کم ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، میرا کام نہیں ہے یہ،
اللہ بچائے گا تو بچ جائیں گے، باقی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب انسان سوچتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ مکوڑے سے بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے چیونٹی اور مکوڑے کو دیکھا، چیونٹے کو دیکھا؟ چیونٹی کو یا چیونٹے کو دیکھا کہ دیوار پر چڑھتے ہوئے یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ کئی بار نگاہوں کے سامنے سے اس کی اسٹرگل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دیوار پر یہ اس طرح کی سطح پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، چند قدم چڑھتا ہے، گرتا ہے، پھر اس کی کوشش پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، پھر دوبارہ چڑھنا شروع کرتا ہے تو 2-4 قدم آگے ہی جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کوشش پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے اور پہلے کی بنسبت زیادہ آگے پیش قدمی کرتا ہے، اور وہ وقت ضرور آتا ہے، اس کو گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگیں، مگر اپنی منزل تک پہنچ کر رہتا ہے۔ پھر تو انسان مکوڑے سے بھی حقیر ہو گیا، انسان ایک چیونٹی سے بھی گیا گزرا ہے۔ چیونٹی بار بار پہلے سے بڑھ کر محنت کر کے بتا رہی ہے کہ اگر دیوار جیسی چھوٹی سی چیز اور چھوٹی سی کامیابی کو میں اپنی محنت سے پا سکتی ہوں تو تم انسان ہو کر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کے راستے پر چل کر اپنی اطاعت اور عرفان کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم محنت کر کے، جد و جہد کر کے اس حقیقی اور دائمی کامیابی عرفان الہی کو کیوں نہیں پا سکتے؟ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کھلے لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم اس بات میں جھوٹے ہو تو کہ تم گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہے، تم جھوٹے ہو، اصل یہ ہے کہ تمہاری کوشش سچی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ خوش نصیب سعادت مند جو ہماری طرف آنے میں خوب کوشش کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی مشقت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ان کی مشقت کی روح زندہ رہتی ہے، جد و جہد، محنت، تڑپ اور جذبے کے ساتھ ہماری طرف بڑھے چلے آتے ہیں، تو وہ تو نہیں پہنچ سکتے، ان میں کہاں ہمت ہے، مگر ان کی کوشش کو دیکھ کر لنہدینہم سبلنا، اپنے راستوں پر ہم انہیں خود چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہمارا کام نہیں، مگر جد و جہد اللہ کا مشاہدہ قدرت ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری جد و جہد دیکھی جاتی ہے، ہماری کوشش دیکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے عمل میں تضاد کتنا ہے، کتنے متضاد خیالات کے ہم مالک ہیں۔ دنیاوی امور میں ہم آخری حد تک کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، جب تک جسم میں جان ہوتی ہے، جب تک ہمت جوان ہوتی ہے، جب تک آزاد ساتھ دیتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد پانے کے لیے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور دینی امور میں ہمارا حال یہ ہے کہ صرف ایک نماز کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا امام صاحب ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو بھائی کس کا کام ہے؟ آپ جو اتنے تم تراک سے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا امام صاحب ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر کس کا کام ہے؟ ڈیڑیا روم سے آپ نے اپنا آنرشپ کا مکان لے لیا، آپ کھارا در سے بہادر آباد منتقل ہو گئے، اور بہادر آباد سے نہ جانے کہیں سے کہیں منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ میں ہمت جوان ہے، اور اس کے لیے آپ اس امر کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا کام ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دین کو آپ نے غیر اہم سمجھا ہے، توبہ آپ کی نظر میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ یاد رکھیے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اس حال میں بھیجا تھا کہ ہماری روح ہمارے جسم میں جو روح ہے، یہ روح گناہوں سے گدلی نہیں تھی، اس کا دامن نوری تھا۔ روح کا جسم وہ نوری جسم ہے، روح نوری جسم رکھتی ہے، اور روح کا تعلق اللہ سے ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کون ہیں؟ کبھی آپ کے ذہن میں اس سوال نے گردش کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ پہلے کہاں تھے؟ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلے کہاں تھے؟ جسم میں جب روح نہیں آئی تھی تو آپ کا اپنا آپ کیا ہے؟ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ جب اس دنیا میں آئے تو پیدا ہو گئے، یا آپ کا سفر پہلے کہیں سے شروع ہے؟ تو اس راز کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس راز کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اگر روح کا دامن نوری جسم کے ساتھ اسی طرح صاف ستھرا ہوتا تو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم خود ہی سمجھ لیتے کہ ہمارا پرانا گھر کون سا ہے، اصلی گھر کون سا ہے، اور کرائے کا گھر کون سا ہے۔ جو کرائے کے گھر میں منتقل ہو اور اپنا اصلی گھر بھول جائے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا اصلی گھر کون سا ہے۔ اور جس کو معلوم ہو کہ میرا اصلی گھر کچھ اور ہے، میں تو رینٹ پر کرائے پر کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں، وہ ہر وقت باور رکھتا ہے کہ میرا اصلی گھر کون سا ہے۔ ہم اس وقت اس جسم میں رینٹ پر ہیں، کرائے پر آئے ہوئے ہیں،